الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس موجودہ دور کے اندر امت مسلمہ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، حکمران ہو، چھوٹے طبقے کا ہو یا بڑے طبقے کا ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی مالی حالات کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، خیر ہر انسان مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رب کائنات نے ان تمام پریشانیوں کا حل قرآن و حدیث میں رکھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ رب العزت کے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تمام پریشانیوں کا حل اللہ پاک نے جس طرح قرآن و حدیث کے اندر رکھا ہے، اس کے علاوہ اللہ پاک نے تمام پریشانیوں کا حل نماز کے اندر بھی رکھا ہے۔ جو انسان پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز شروع کر دے، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دے، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جائے، پابندی کرے، اللہ پاک اس نماز کی پابندی کی وجہ سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ لیکن آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، آج ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ ہم لوگ نماز کے قریب نہیں جاتے۔ ہماری عمریں بڑی ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں نماز نہیں آتی، التحیات نہیں آتا، دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، اور ہمیں نماز کے خشوع خضوع کا علم نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ مختلف پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک اس نماز کی برکت کی وجہ سے بھی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسری چیز، ان پریشانیوں کا جو حل ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان چیزوں کے اندر بھی، قرآن کی آیات میں اور احادیث کے اندر بھی اللہ پاک نے ان پریشانیوں کا علاج رکھا ہے۔ ایسے وظائف قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جن وظائف کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ان وظائف کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کا رشتہ اللہ تعالی کی ذات سے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ جب وہ وظائف انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح اس انسان کے اوپر برستی ہے۔ آج یہ ہماری کمزوری ہے، ہم قرآن کے قریب نہیں آتے، ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم علماء سے رجوع نہیں کرتے، ہم نماز کی طرف نہیں جاتے۔ انہی وجہ سے آج ہم مسائل کے اندر اور پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ خیر، میں آج اپنے اس چینل سے آپ کو سب سے پہلا
ایسا وظیفہ، مختصر ترین عمل، مختصر وظیفہ اور انتہائی قیمتی وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، جو ہے مختصر لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ وہ وظیفہ مختصر ہے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی مضبوطی، انسان کا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وظیفے کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے صحابہ کو بتایا۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا نئی جو ویڈیو ہو، جو نیا وظیفہ ہو، وہ آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ خیر، اب میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو کہ وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، انتہائی غمگین ہے، پریشان حال ہے، بکھرے ہوئے حال ہیں، بال ہیں اور پراگندہ حال ہے۔ آپ نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بیماری ہے، بیماری نے گھیرا ہوا ہے اور تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہے، بیماری اور تنگ دستی نے میری یہ حالت کر دی ہے، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، میں آپ کو ایسا وظیفہ کیوں نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ساری مخلوق کو روزی عطا فرما رہے ہیں؟ میں ایسا وظیفہ آپ کو کیوں نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دیں، آپ کی پریشانی کو دور کر دیں؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیں۔ آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کے فرضوں سے پہلے، سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ انتہائی مختصر عمل ہے، انتہائی مختصر وظیفہ ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی ساتھی فجر کی سنتوں کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو وہ فجر کے فرضوں کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اس صحابی فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو میرے پاس مال و دولت کے انبار لگنا شروع ہو گئے، میری تنگ دستی ختم ہو گئی، میرے رزق کے اندر اللہ پاک نے فراوانی کو پیدا کر دیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو وظیفہ بھی آپ پڑھیں، جو عمل بھی پڑھیں، اس کے اندر یقین کامل ہونا چاہیے اور مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اور بتایا ہوا وظیفہ یقین کامل اور مضبوط یقین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح ان کے اوپر برسا کرتی تھی۔ تو یہ انتہائی مختصر وظیفہ ہے جو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ تو آپ سب اس وظیفے کو کریں اور انشاءاللہ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کا رزق کشادہ کر دیں گے، آپ کی تنگی اور تنگ دستی کو دور فرما دیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ منسلک رہیں گے تو آپ کو روزانہ اسی طرح ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث سے جو وظائف ثابت ہیں وہ آپ کو دیں گے، وہ آپ کو سنائیں گے، جن کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان وظائف کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔